بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصبات عشر کسے کہتے ہیں؟ مصبات عشر ایک اصطلاح ہے جو اسلامی ادب میں قرآن مجید کی چند مخصوص آیات کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آیات 7 کی ترتیب میں پڑھی جاتی ہیں اور ان کو مختلف اوقات میں پڑھنے سے خاص فضائل اور برکتیں حاصل ہونے کا عقیدہ ہے۔ مصبات عشر کے فضائل۔ مصبات عشر کے فضائل کے حوالے سے علماء نے قرآن کی آیات کی تلاوت کے عمومی فضائل پر زور دیا ہے۔ یہ فضائل کسی خاص آیت یا گروپ کی تلاوت پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ یہ تلاوت قرآن کے عمومی فضائل ہیں جو مصبات العشر پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے عمومی فضائل۔ اللہ کے قریب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مصبات العشر کی تلاوت سے بھی یہی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری فضیلت، دل کا سکون۔ قرآن مجید کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تیسری فضیلت، حفاظت اور شفا۔ قرآن مجید کی آیات کو حفاظتی اور شفائی مقاصد کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ مصبات العشر کی تلاوت میں شامل آیات کی حفاظت اور شفا کے لیے بھی اہمیت ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس وغیرہ۔ چوتھی عمومی فضیلت، مشکلات کا حل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مصبات العشر میں شامل آیات کو اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائے ایک مثبت عمل ہے۔ پانچویں فضیلت، برکت اور رزق میں اضافہ۔ قرآن کی تلاوت سے گھر اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے اور شیطان وہاں سے دور رہتا ہے۔ مصبات العشر کی فضیلت۔ یہ وظیفہ بزرگان دین سے منقول اور ان کے معمولات سے ہونے کے باعث بڑی برکت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت شیخ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہو کر فرمانے لگے کہ مصبات عشر پڑھا کرو، چاہیے تو روزانہ باوقت قبل طلوع غروب آفتاب پڑھنا، ورنہ کم از کم عمر میں اسے ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، پڑھنے والے کو ثواب کثیر ملے گا۔ شیخ ابراہیم تمیمی علیہ رحمۃ اللہ نے ثواب کے بارے میں پوچھا تو حضرت خضر علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ثواب حضرت امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا۔ انہوں نے پوچھا کہ زیارت کس طرح میسر آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ روزانہ مصبات عشر پڑھتے رہو اور ایک روز شام کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرنا اور عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت 2 نفل زیارت کی نیت سے پڑھ کر باوضو قبلہ رخ سو جانا۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو خواب میں فرشتے انہیں آسمانوں پر لے گئے، بہشت کی سیر کرائی جس میں 2 محل بہت ہی خوبصورت نظر آئے۔ انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ دونوں محل کس خوش نصیب کے لیے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا یہ تمہارے لیے ہیں اور اسی طرح کے محل ہر اس شخص کو ملیں گے جو تمہاری طرح مصبات عشر روزانہ پڑھتا رہے گا۔ شیخ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہشت کے اندر میں نے انبیاء و ملائکہ کی صفوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ فرما دیکھا۔ جلدی سے بسط ادب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ سرکار مدینہ کی نظر کرم دیکھ کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، مصبات عشر کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اس کا باقاعدگی سے ورد رکھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے 1 سال تک اس کی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ اس کا پڑھنے والا مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے اور مرنے سے پہلے بہشت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ صرف نیک بخت ہی اسے پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کے بعد 4 ماہ زندہ رہے اور اس عرصے میں مصبات عشر کے اجر و ثواب پر مطلع ہو جانے کے باعث اسے باقاعدگی سے پڑھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے انہیں بھوک اور پیاس کی تنگی مطلقاً محسوس نہیں ہوتی تھی،
منقول ہے کہ ایک شخص مصبات عشر کا ایسا عامل تھا کہ سفر و حضر کسی حالت میں ناغہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ دوران سفر اسے راہزنوں نے گھیر لیا اور قریب تھا کہ اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیں کہ اچانک ایک جانب سے 10 سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے بڑی پھرتی سے راہزنوں کے سر قلم کر کے رکھ دیے۔ اس شخص نے اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو ان سواروں نے بتایا کہ ہم مصبات عشر ہیں جو تیری مدد کے لیے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس شخص نے اپنے محسنوں سے برہنہ سر ننگے سر تشریف لانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے ہے کہ آپ مصبات عشر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا کرتے تھے، جو ہماری دستار فضیلت ہے۔ بس قاری کو چاہیے کہ ہر مصبت سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کرے۔ نیز یہ مبارک وظیفہ شروع کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھے۔ نمبر 1، شروع کرنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر 2، حرام اور مشتبہ روزی سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حتی الامکان کوشاں رہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح مد نظر رکھے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور وساوس کو دفع کرے۔ جہاں تک ہو سکے تہجد، شب بیداری و آہ سحر گاہی کو معمول بنائے۔ پڑھتے وقت حضور قلب کا خیال رکھے۔ مصبات عشر یعنی 7 بار پڑھی جانے والی 10 چیزیں ہر ایک کو ماں بسم اللہ سورج غروب و طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 7 بار۔ نمبر 2، سورۃ الناس 7 بار۔ نمبر 3، سورۃ الفلق 7 بار۔ نمبر 4، سورۃ الاخلاص 7 بار۔ نمبر 5، سورۃ الکافرون 7 بار۔ نمبر 6، آیت الکرسی 7 بار۔ نمبر 7، تیسرا کلمہ کچھ اضافی کلمات کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اور نمبر 8، درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن یہ درود شریف تھوڑا سا مختلف ہے درود ابراہیمی سے۔ اس کو 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور دعا ہے، وہ بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ کل 10 کلمات تھے جو آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے ہیں، مصبات عشر کہتے ہیں۔ مصبات عشر کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ مصبات عشر کے بارے میں علماء کی رائے عمومی طور پر مثبت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پر مبنی ہے اور قرآن کی تلاوت کو اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تاہم اس حوالے سے کچھ اہم نکات ہیں جو علماء کے نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کی اہمیت۔ علماء ہمیشہ قرآن کی تلاوت کو فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھنا، چاہے وہ مصبات عشر ہو یا دیگر آیات، ایک بابرکت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، تلاوت کا طریقہ کار۔ مصبات عشر کے حوالے سے علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تلاوت کا کوئی مخصوص طریقہ یا وقت فرض نہیں ہے، جب تک کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ان آیات کو خاص طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کے ساتھ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کہ یہ کوئی فرض یا سنت عمل ہے۔ نمبر 3، بدعت سے اجتناب۔ کچھ علماء نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی مخصوص طریقہ یا رسم اختیار کی جائے اور اسے دینی واجب یا سنت سمجھا جائے تو یہ بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مصبات عشر کو ایک نیک عمل کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ کوئی دین کا لازمی حصہ۔ نمبر 4، عقیدہ اور نیت۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ اگر مصبات عشر کو پڑھتے وقت نیت صرف اللہ کی رضا اور قرآن کے فضائل حاصل کرنے کی ہو تو یہ ایک نیک عمل ہے۔ خلاصہ، علماء مصبات عشر کو قرآن کی تلاوت کی ایک شکل کے طور پر قبول کرتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا طریقہ اور نیت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ البتہ
اس کو دینی فرض یا سنت کا حصہ نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے جو انسان کی روحانی ترقی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو مسبات عشر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔